بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے درس میں ہم جو سب سے آخری جو گردان پڑھ رہے تھے وہ نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف، اور اس کے بعد اس کے نیچے والی گردان نفی جہت بلم در فعل مضارع مجهول، یہ دونوں گردانیں پڑھ رہے تھے. اب اس کے بارے میں نیچے بتا رہے ہیں. اور ان دونوں گردانوں کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں گے تعلیل کے اعتبار سے، تو اس کے اندر بھی قاعدہ نمبر 8 جو کہ پیچھے گزر چکا ہے اسی کے بموجب اس میں کیا ہے تعلیل ہوئی ہے. یعنی کہ قاعدہ نمبر 8 یہاں پر لاگو ہوگا، اور وہ ایسے ہے کہ سب سے پہلی والی گردان جو ہے جو کہ لم یقل کی گردان ہے، یعنی کہ لم یقل. تو لم یقل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کی اصل ہے لم یقل. لم یقل اصل میں ہے لم یقل. یہاں پر قاعدہ نمبر 8 جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر واو اور یا متحرک ہو اور اس سے ماقبل ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو ہم ماقبل والے ساکن کو دے دیتے ہیں. یہاں پر ایسے ہی ہے، اصل میں ہے لم یقل جو ہے یہ اصل میں ہے لم یقل. تو یہاں پر واو متحرک ہے، یعنی کہ واو پر ضمہ ہے، اور اس سے پہلے والا حرف قاف ساکن ہے، تو اس واو کی حرکت کو ماقبل والے ساکن کو دے دیا. تو جب ماقبل والے ساکن کو دے دیا، اور اس کے بعد اب جب ماقبل والے ساکن کو دے دیا تو اب اس کے بعد واو ساکن ہو گیا، اور واو ساکن ہو گیا اور آخر میں لام بھی ساکن ہے. تو ایسی صورت میں اب اجتماع ساکنین ہوا، یعنی کہ دو ساکن کا یہاں پر اجتماع ہو گیا. تو اس وجہ سے پھر اس واو کو گرا دیا، یہاں سے واو کو گرا دیا تو پھر لم یقل ہو گیا. تو لم یقل اصل میں ہے لم یقل، واو کی حرکت ماقبل کو دیا، پھر واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو لم یقل ہو گیا. اور اسی طرح سے اس کے جو تمام اخوات ہیں، یعنی کہ اس کے جو تمام دوسرے سیگے، دوسرے جو سیگے ہیں یہ اس کی اخوات کہتے ہیں ان کو. تو اس کے جو اخوات ہیں ان کے اندر بھی یہی تعلیل سیم ہوگی. تو لم یقل جیسے ہے ویسے ہی تعلیل اس میں بھی ہوگی لم یقول. اور یہاں پر واو گرا تھا، یہاں پر واو نہیں گرے گا. یہاں پر اصل میں کیا تھا لم یقولا، اصل میں کیا تھا لم یقبولا. اصل میں اگر اس کو اور اصل دیکھیں گے تو اصل میں تھا لم یقبولانے، لم سے پہلے یقبولانے، تو یقبولانے تھا. تو لم آیا تو پھر کیا ہے نون رابی آخر سے گر گیا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر جب پھر اور دیتے لم یقبولانے تو قاف اور واو یہاں پر دیکھتے ہیں تو واو متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، تو اس واو کی حرکت ماقبل کو دے دیا تو یقولا ہو گیا. تو لم یقولا اس طرح سے ہو گیا. تو یہاں پر دو تبدیلی ہوئی ہے، ایک تو واو کی حرکت ماقبل کو دی گئی ہے، اور اس کے بعد آخر سے کیا ہے نون رابی کو گرایا گیا ہے لم کی وجہ سے. اور یہاں پر واو کو اس لیے نہیں گرایا گیا ہے کیونکہ یہاں پر اجتماع ساکنین نہیں ہو رہا ہے، کیوں پہلے والے سیگے کے برخلاف، کیونکہ پہلے والے میں اجتماع ساکنین ہو رہا تھا، آخر میں لام ساکن تھا. یہاں پر لام متحرک ہے، اجتماع ساکنین نہیں ہے، اس لیے واو نہیں گرا ہے لم یقولا. تو جس کے آخر میں کیا ہے نون اعرابی، یعنی کہ جن سیگوں میں کیا ہے واو کی، ان تمام سیگوں میں جن کے اندر واو کی حرکت کو ماقبل کو دینے کے بعد اجتماع ساکنین ہو رہا تھا، یعنی کہ واو ساکن ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر ساکن آ رہا تھا، یعنی کہ لام ساکن آ رہا تھا، تو وہاں پر کیا ہے واو کو گرایا جائے گا. اور جہاں پر واو کی حرکت ماقبل کو دینے کے بعد اگر اس کا کسی اور ساکن کے ساتھ اجتماع نہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ واو باقی رہے گا. جیسے پہلی مثال ہے، یہاں پر واو کا لام کے ساتھ اجتماع ساکنین ہو رہا تھا تو یہاں پر واو کو گرا دیا. یہاں پر واو کا کسی کے ساکن کے ساتھ اجتماع نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں پر واو کیا ہے بچا ہوا ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی کیا ہے واو کیا کسی ساکن کے ساتھ اجتماع نہیں ہے تو یہاں بھی کیا ہے بچا ہوا ہے. یہاں بھی یہاں اجتماع ساکنین ہے واو کا، کیونکہ یہاں اصل میں ہے لم تقل، اصل میں کیا ہے لم تقبل. تو بالکل سیم اسی طرح سے یہاں بس یا اور تا اور یا کا فرق ہے. تو لم تقبل اصل میں تھا، واو کی حرکت ماقبل والے ساکن کو دیا تو لم تقول اس طرح سے ہو گیا، اور واو ساکن ہے اس کے بعد پھر لام بھی ساکن ہے تو یا واو یہاں سے کیا ہے گر جائے گا تو لم تقول ہو گیا. لم تقولا یہاں بھی آخر سے نون رابی گرا ہے اور واو کے اندر تعلیل ہوئی ہے، یہاں بھی اجتماع ساکنین نہیں ہے. لم یقلنا یہاں پر ہے، یہ لم یقلنا ہے، لم یقلنا نہیں لم یقلنا ہے. تو لم یقلنا اس کی اصل کیا ہے لم یقبلنا، لم ینصرنا، اس وزن پر ہے لم یقبلنا، لم یقبلنا. یہاں پر بھی دیکھتے ہیں، یہاں پر کہ یہاں پہ کیا ہے واو متحرک ہے لم یقبلنا، تو واو متحرک ہے
माक़बल साकिन है यानी कि क़ाफ साकिन है तो वाव के ज़म्मा को माक़बल वाले साकिन को दिया, और यहाँ पर भी इज्तिमा साकिन हो रहा है यानी कि वाव साकिन है और आखिर में लाम साकिन है तो इसलिए वाव को गिरा दिया। तो क्या हो गया, लम यकुलना हो गया। उसके बाद है लम तक़ूलू, लम तक़ूली, लम तक़ुलना, ये जो है लम तक़ुलना लम यकुलना की तरह से है, लम तक़ूलू यहाँ भी क्या है लम यकुलू की तरह से तालील है तमाम चीज़ें। उसके बाद लम तक़ूली इसमें क्या है लम तक़ूलीना, यहाँ भी आखिर से नून को क्या है गिरा दिया गया है, नून अराबी को। और उसके बाद क्या है, बस यही वाव की हरकत को माक़बल को दिया गया है और वाव में बचा हुआ है क्योंकि इज्तिमा साकिन नहीं हो रहा है। लम अकुल यहाँ भी क्या है तालील करने के बाद इज्तिमा साकिन था इसलिए वाव गिर गया है। लम नकुल यहाँ भी तालील करने के बाद इज्तिमा साकिन था इसलिए क्या है यहाँ भी वाव गिर गया है। तो ये तो आसान सी चीज़ें हैं तमाम। कैफियत इसकी गर्दान अगर हम पूरी देखेंगे तो कहेगा लम यकुल, लम यकूला, लम यकूलू, लम तकुल, लम तकूला, लम यकुलना, लम तकुल, लम तकूला ये दोनों से के महज़ूफ़ है, लम तकुल, लम तकूला, लम तकूलू, लम तकूली, लम तकूला ये भी यहाँ से महज़ूफ़ है, लम तकुलना, लम अकुल, लम नकुल। इसमें जो है वाज़ेह है बातें, जो बातें अभी मैंने बताई वही बातें यहाँ पर हैं। इसमें जो है वही मेन जो इसमें तालील हुई है वही कि वाव की हरकत को माक़बल वाले साकिन को दे दिया गया है बस। और अगर फिर उस वाव का किसी साकिन के साथ इज्तिमा हुआ है तो उस वाव को गिरा दिया गया है, और अगर उस वाव का किसी साकिन के साथ इज्तिमा नहीं हुआ है तो वो वाव बचा हुआ है। यही बातें इस गर्दान के अंदर हैं। आगे वाली जो गर्दान है लम युक़ल, यहाँ पर है लम युक़ल मजहूल का सेगा है, ये मुज़ारे मजहूल है। वही मेन सारी चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पर मारूफ़ है और यहाँ पर मजहूल है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लम युक़ल, लम युक़ाला, लम युक़ालू, लम तुक़ल, लम तुक़ाला, लम युक़लना, लम तुक़ल, लम तुक़ाला, लम तुक़ालू, लम तुक़ाली, लम तुक़ाला, लम तुक़लना, लम उक़ल, लम नुक़ल। यहाँ भी अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से लम को हटाएँ तो असल में ये क्या था, युक़वलो था, युक़वलो था ये युनसरो के वज़न पर, क्योंकि ये बाब नसरा यंसरो से आता है। क़ाला यक़ूलो तो उसका मुज़ारे आएगा यक़वलो असल के अतबार से, जैसे कि यंसरो आता है। यंसर नसरा यंसरो से मुज़ारे मजहूल आएगा युनसरो, तो क़ाला यक़ूलो से मुज़ारे मजहूल आएगा युक़वलो। तो युक़वलो असल में था युक़वलो। तो यहाँ पर हम देखते हैं क़ादा नंबर 8 यहाँ भी जारी हो रहा है। युक़वलो में जो है वाव मुतहर्रिक है, वाव पर फतह है, उससे माक़बल क्या है काफ हरफ साकिन है, तो इस वाव के फतह को माक़बल वाले काफ को जो कि साकिन है दे दिया गया, तो हो गया युक़वलो। युक़वलो क्या हो जाएगा, युक़वलो हो जाएगा। फिर वाव साकिन है, माक़बल फतह है, इसलिए वाव को अलिफ से बदला जाएगा, तो ये हो जाएगा युक़ालो। युक़ालो पर जब हम लम दाखिल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, युक़ालो। युक़ालो पर लम दाखिल करेंगे जब हम, तो लम क्या करता है अपने फ़िल मुज़ारे के आखिर में अगर हरफ सही है तो उस हरफ सही को साकिन कर देता है, और अगर कोई हरफ इल्लत है तो उस हरफ इल्लत को गिरा देता है, और अगर फ़िल मुज़ारे के आखिर में नून अराबी लगा हुआ है तो उस नून अराबी को भी गिरा देता है। यहाँ पर कौन सी सूरत है, यहाँ पर जो है हरफ सही है, लाम है, हरफ सही है युक़ालो, तो यहाँ पर क्या करेगा कि लम आखिर से हरकत को गिरा देगा, यानी कि उस हरफ सही को साकिन कर देगा। तो यहाँ पर जो है युक़ालो, अब जब है लाम, जब ये युक़ालो जो है युक़ालो पर जब हम लम दाखिल करेंगे तो लम क्या करेगा आखिर में, यानी कि लाम को साकिन कर देगा। तो ऐसी सूरत में अब क्या हुआ कि जो अलिफ थी यहाँ पर है जो कि ऑलरेडी पहले ही साकिन है, अलिफ हमेशा साकिन होती है, और लाम भी अब साकिन हो गया, तो अब यहाँ पर अलिफ का और लाम का इज्तिमा साकिन हो गया। तो अब वो अलिफ जो कि वाव से बदल करके आई थी वो अलिफ यहाँ से गिर गई है, तो क्या हो गया, लम युक़ल हो गया, लम युक़ल। अच्छा बिल्कुल सेम उसी तरह से कि अब जो है आखिर को साकिन किया, अब जो है इज्तिमा साकिन की वजह यहाँ भी जो है वाव को हमने क्या है अलिफ से बदला था। वहाँ पर क्या हुआ था लम यकुल में, लम यकुल में क्या है कि इसकी हरकत को, यानी कि वाव लम यकुल असल में था, वाव की हरकत को हमने माक़बल को मुंतकिल कर दिया था और उसमें कोई दूसरी तब्दीली नहीं करनी पड़ी थी। यहाँ पर जो है लम युक़वलो, 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 यहाँ पर जब हमने वाव की हरकत को माक़बल को दिया तो हमें एक तब्दीली और करनी पड़ी, और वो ये कि हरकत मुंतकिल करने के बाद फिर वाव को अलिफ से बदलना पड़ा। तो यहाँ पर एक काम और करना पड़ा है। तो अब पहले वहाँ था कि वाव, अब उसके बाद जो है वाव साकिन हो गया था, तो उसका अगर किसी के साथ इज्तिमा साकिन, किसी दूसरे साकिन के साथ इज्तिमा साकिन हुआ था उसको गिरा दिया गया था, और अगर इज्तिमा साकिन नहीं हो रहा था
تو وہ کیا ہے بچا ہوا تھا۔ ایسے ہی یہاں بھی کہ اس واو کو واو کی حرکت کو جو ہم نے پہلے والے کو دیا یعنی کہ قاف ساکن کو دیا، اب یہ اس کے بعد پھر اس واو کو الف سے بدل دیا گیا۔ اب یہ الف اگر اس کا جو ہے الف چونکہ ساکن ہوتی ہے تو اس الف کا اگر کسی دوسرے ساکن کے ساتھ اجتماع ساکنین ہوگا تو اسی صورت میں یہ الف گر جائے گی۔ اگر اس الف کا کسی دوسرے ساکن کے ساتھ اجتماع ساکنین نہیں ہوگا تو یہ الف کیا ہے بچی رہے گی۔ یہی باتیں جو ہے اس پوری کے پوری تمام سیغوں میں کیا ہے جاری ہوں گی۔ یہاں پر جیسے دیکھتے ہیں پہلا والا سیغہ لم یقل، تو یقل اصل میں کیا ہے، میں نے بتایا کہ یقبلو ہے، یقبلو سے یقالو بنا، یقالو پر لم داخل کیا تو آخر میں لم ساکن ہو گیا، الف ساکن ہے تو الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی کیونکہ بعد میں لم ساکن ہے۔ لم یقالا، یقالا اصل میں کیا ہے یقالان، جو کہ اصل میں ہے یقولان، تو اصل میں ہے یقولان ینصران کے وزن پر، تو ینصران ہے اسی وزن پر آئے گا یقولان۔ یقولان کو جب ہم اس کے اندر تعلیل کریں گے واو کی حرکت کو ماقبل کو دیں گے اور پھر اس کے بعد اس واو کو الف سے بدلیں گے ماقبل کے فتح کی دیکھتے ہوئے تو ہو جائے گا یقالان۔ تو یہ یقالان اصل میں تھا، اس پر کیا ہے لم داخل ہوا تو آخر سے کیا ہے نون، جو کہ نون رابی ہے وہ نون کیا ہے گر جائے گا، وہ نون گر جائے گا۔ اور چونکہ یہاں پر جو الف ہے جو کہ واو سے بدلی ہوئی ہے اس الف کے بعد یہاں پر لام کیا ہے متحرک ہے کیونکہ اس کے بعد الف تثنیہ کا الف ہے، تو ایسی صورت میں کہ الف کا یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الف کا کسی دوسرے ساکن کے ساتھ اجتماع نہیں ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہے یہ الف بچی ہوئی ہے۔ تو پہلے والے سیغے میں کیا تھا الف کا کیا ہے اجتماع ساکنین ہو رہا تھا، دوسرے ساکن کے ساتھ اجتماع ہو رہا تھا، اس لیے وہاں پر کیا ہے الف گر گئی تھی، اور یہاں پر کیا ہے الف کا کسی دوسرے ساکن کے ساتھ اجتماع نہیں ہو رہا ہے اس لیے الف یہاں پر کیا ہے بچی ہوئی ہے۔ ایسے ہی تمام سیغے ہیں، لم یقالو یہاں بھی کیا الف بچی ہوئی ہے، لم تقل یہاں الف گری ہوئی ہے، لم تقال یہاں الف بچی ہوئی ہے، لم یقل یہاں الف گری ہوئی ہے، لم تقالو یہاں الف بچی ہوئی ہے، لم تقالی یہاں بھی الف بچی ہوئی ہے، لم تقلنا یہاں بھی الف گری ہوئی ہے، لم اقل یہاں بھی الف گری ہوئی ہے، لم نقل یہاں بھی الف گری ہوئی ہے۔ تو باقی تمام سے جو لم یقل میں ہے تقریباً وہی ساری چیزیں کیا ہے باقی کے سیغوں میں ہیں، اور یہاں بھی لم یقل میں جو ہے وہ بھی چیزیں کیا ہے باقی کے سیغوں میں ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس بحث میں سوائے اس کے کہ لم یقل اور اس کے اخوات میں، تو یہ جو لم یقل ہے پہلا سیغہ اور یہ اس کے اخوات ہیں 1 2 3 جتنے بھی ہیں سب، یعنی کہ جو اس کے جو 14 سیغے در حقیقت اگر محذوف کو بھی ہم شمار کریں تو 6 6 12 13 14 سیغے ہیں، تو یہ لم یقل اور اس کے اخوات جو کہ 13 سیغے ہیں وہ، تو یہ 13 سیغے اس کے اخوات ہو گئے۔ پھر کہیں اس بحث میں سوائے اس کے کہ لم یقل اور اس کے اخوات میں واو، یعنی کہ لم یقل اور اس کے اخوات میں کیا ہے واو، اور لم یقل یہ جو دوسرا والا ہے یہ لم یقل ہے اور اس کے اخوات لم یقل اور اس کے اخوات میں الف، تو لم یقل اور یہ جو اس کے اخوات ہیں جو نیچے آگے سارے مذکور ہیں، جو ان کو بھی اگر ہم محذوف کو بھی شمار کریں گے تو یہ کتنے ہو جائیں گے 13 ہوں گے، یعنی کہ ایک یہ اور اس کے ساتھ 13 کیونکہ 14 سیغے ہوتے ہیں پورے ٹوٹل، 6 غائب کے 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ لم یقل میں واو، اور لم یقل اور اس کے اخوات میں واو، اور یہ لم یقل اور اس کے اخوات میں واو، اور لم یقل اور اس کے اخوات میں الف، کیونکہ یہاں پر کیا ہے لم یقل میں اصل میں لم یقبل ہے تو یہاں پر کیا گرا ہے واو گرا ہے، یہاں پر لم یقل اصل میں کیا ہے لم یقال تو یہاں پر کیا ہے الف گری ہوئی ہے۔ تو وہی بات یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بحث میں سوائے اس کے کہ لم یقل اور اس کے اخوات میں واو، اور لم یقل اور اس کے اخوات میں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے۔ جی پہلے والے میں جو ہے لم یقل اور اس کے اخوات میں کیا ہے واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے، جہاں پر واو کا ساکن کے ساتھ اجتماع ہو رہا تھا جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا ہے، اور یہاں لم یقل میں بھی کیا ہے الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے ان سیغوں میں جہاں پر کیا ہے الف کا ساکن کے ساتھ اجتماع ہو رہا تھا۔ اسی بات کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہی ہوا ہے ان دونوں گردانوں کے اندر، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری تبدیلی اس میں نہیں ہوئی ہے، مطلب کہ لم یقل اور اس کے جو اخوات ان سیغوں میں واو کو اس کی حرکت کو ماقبل کو دینے کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا گیا ہے ان سیغوں میں جہاں پر واو کا ساکن کے ساتھ اجتماع ہو رہا تھا۔ اور ایسے ہی لم یقل میں کیا ہے الف کو لم یقل اور اس کے جو اخوات ہیں جو سیغے ہیں اس میں کیا کیا گیا ہے کہ الف کو یعنی کہ واو کی حرکت کو ماقبل کو دیا، پھر واو کو الف سے بدلا، اور پھر اس الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے
گرا دیا گیا ہے ان سیغوں میں جہاں پر الف کا ساکن کے ساتھ اجتماع ہو رہا تھا. تو یہی بات کیا ہے بتا رہے ہیں بس، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. بس یہ کہ قاعدہ نمبر 8 اس میں جاری ہوا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس بحث میں سوائے اس کے کہ لم یقل اور اس کی اخوات میں واو اور لم یقل اور اس کی اخوات میں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے، کوئی دوسرا تغیر علاوہ مضارع کے تغیر کے نہیں ہوا ہے. وہی بات ہے. اب آتے ہیں اگلی والی جو دوسری آگے والی جو گردان ہے، کہہ رہے کہ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف. جی یہاں پر ایک اور گردان کرنی ہے، ہم اس کی گردان کریں گے تو کیا کیا اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوں گی. یہ گردان ہے فعل اجوف کی، یعنی کہ اجوف واوی. اجوف جو بحث چل رہی ہے یہ اجوف کی بحث چل رہی ہے، یاد ہونی چاہیے. اور اجوف کی کون سی بحث؟ اجوف واوی ہے، یعنی کہ اجوف وہ اجوف جس میں کیا ہے واو. اجوف کہتے کس کو ہے؟ اجوف کہتے ہیں اس فعل کو، یعنی کہ اس فعل معطل کو جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو. بس اگر عین کلمہ میں جو حرف علت واقع ہو رہا ہے وہ اگر واو ہے تو اس کو اجوف واوی کہیں گے. تو یہاں پر جو بحث چل رہی ہے وہ اجوف واوی کی چل رہی ہے، یعنی کہ جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو اور ساتھ ساتھ میں وہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہو. تو یہ جو ہے جو صیغہ ہم پڑھ رہے ہیں قالا، جو قالا یقولو، یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی اصل ہے قولا یقولو، تو یہ اجوف واوی ہے. کیونکہ قولا اس میں عین کلمہ میں واو ہے تو اجوف واوی ہے، اور ساتھ میں یہ باب نصرہ ینصرو سے بھی آتا ہے قالا یقولو، تو اسی کی ساری گردان چل رہی ہے. تو اسی کی جو ہے اگر ہم قالا کا جو فعل مضارع ہے اس کی اگر ہم گردان کرنا چاہیں لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ لا کر کے، تو اس کی گردان کیسے ہوگی اور اس میں پھر کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی، کیا کیا اس میں تعلیل واقع ہوں گی، یہ یہاں پر کیا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے اس کی گردان کو پڑھتے ہیں. کہتا ہے کہ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف. فعل مستقبل معروف مراد یہاں پر کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، یعنی کہ فعل مضارع میں اگر ہم لام تاکید اور نون ثقیلہ لگا کر گردان کریں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا. یا فعل مضارع پر اگر ہم کیا ہے لام تاکید اور نون ثقیلہ لگائیں، وہ فعل مضارع جو کہ اجوف واوی باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے جیسے کہ قالا یقولو، تو ایسی صورت میں اس کی گردان کیا ہوگی. تو یہاں پر کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے، اور اسی کی روشنی میں اس جیسے تمام دوسرے کلمات جو کہ اجوف واوی ہیں اور باب نصرہ ینصرو سے آتے ہیں. پھر سے ایک بات کہ یہاں پر جو گردان ہے یہاں پر جو لکھی ہوئی ہیں، مطلب یہ نہیں کہ یہی صرف محدود ہے، یہی مقصود ہے، سب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہاں پر جیسے کہ یہ گردان ہے، اگر اس طرح سے کوئی بھی کلمہ، یہ ایک ہی کلمہ نہیں ہے، بہت سارے کلمات بھرے پڑے ہیں جو کہ اجوف واوی ہیں، یعنی کہ جو کہ جن کے عین کلمہ میں حرف علت ہے اور جو باب نصرہ ینصرو سے آتے ہیں، تو ان تمام کی اگر ہمیں گردان کرنی ہو، ان کے فعل مضارع کی گردان کرنی ہو لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ لگا کر کے، تو ایسے ہی گردان کی جائے گی. یہاں بس ایک گردان صرف اگزامپل کے طور پر یا ایک بطور نموذج یہاں پر کیا ہے مذکور ہے، اور اسی کو ہم کیا ہے سمجھتے ہیں. اور باقی اگر کوئی چیز آتی ہے، کوئی دوسری گردان اسی جیسی آتی ہے، تو اسی طرز پر کیا ہے ہم اس کی گردان کریں گے. اور جو تبدیلیاں یہاں پر ہو رہی ہیں وہ تبدیلیاں کیا ہے ان تمام دوسری گردانوں میں بھی کیا ہے ہم کریں گے. جو گردانیں کیا ہے یہاں پر مذکور نہیں ہیں، یا جو صیغے کیا ہے یہاں پر مذکور نہیں ہیں، یا جو کلمات یہاں پر کیا ہے مذکور نہیں ہیں. تو کتاب میں ساری چیزوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے. کتاب میں مقصود یہ ہے کہ ایک چیز کو سمجھا دیا جائے کہ اسی چیز کی روشنی میں جو دوسری چیزیں آئیں گی ان میں بھی کیا ہے یہی چیزیں ہوں گی. یہاں پر کہہ رہے ہیں لیقولن، لیقولن، لیقولان، لیقولن، لتقولن. یہاں پر کیا ہے یقولو، اصل میں جو فعل مضارع ہے وہ کیا ہے یقولو، جس کی اصل کیا ہے یقولو ہے، جو کہ ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں. یقولو اصل میں ہے یقولو، اس میں تعلیل ہوئی ہے تو یقولو ہو گیا ہے. یقولو پر ہم نے شروع میں لام تاکید داخل کیا اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ. اب اس کی گردان کر رہے ہیں تو ایسے ہوگا لیقولن، لیقولان، لیقولن، لتقولن، لتقولان، لیقولنان. یہاں پر لیقولنان واو لکھا ہوا ہے لیکن یہ واو نہیں رہے گا اس طرح سے غلط، کیونکہ واو بھی ساکن ہے لام بھی ساکن ہے، تو یہ واو نہیں رہے گا یہاں پر. تو لیقولنان ہوگا، لیقولنان. اس کے بعد کیا ہے لتقولن، لتقولان، یا جو صیغے محذوف ہیں ان کو بھی میں گن رہا ہوں. کہہ رہے کہ لتقولن، لتقولان، لتقولن، لتقولن، لتقولان، لتقولنان، لاقولن، لنقولن. یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر ہم سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ جب لام تاکید یا لام فعل مضارع کے طور میں لام تاکید آتا ہے اور اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ خفیفہ آتے ہیں،
تو کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ پیچھے جو ہے اس کی بحث آ چکی ہے، جو امین الصیغہ کا جو نصاب ہے جماعت ثانیہ میں، وہاں پر صفحہ نمبر 20 میں امین الصیغہ میں وہاں پر تفصیل چیزیں مذکور ہیں، اس کا یہاں پر اعادہ کرنا مناسب نہیں ہے کہ لام تاکید اور نون تاکید میں فرق کیا ہوتا ہے، اور یہ دونوں جو ہے یہ کن کن سیغوں میں نون تاکید ثقیلہ آتا ہے، کن کن سیغوں میں نون تاکید خفیفہ آتا ہے، اور دوسری تمام چیزیں جو فرق ہیں، اور جب یہ لام تاکید یہ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ جب فعل مضارع پر آتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے وہاں پر گزر چکی ہیں۔ ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر جو ہے اس گردان سے اور جو چیزیں ہیں اس کو آگے پڑھیں گے۔